کیا ہو اگر ہمیں ماریانا ٹرینچ کے نیچے کسی پراسرار پورٹل کے ذریعے زمین کے تمام سمندروں کو نکالنے کا راستہ مل جائے تو اس میں کتنے سال لگیں گے؟ صدیوں، ہزار سال لگیں گے۔ جب پمپنگ ختم ہو جائے تو زمین پر کوئی زندگی باقی رہ جائے گی؟ اگر یہ راتوں رات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر ہم دنیا کے تمام سمندروں کو نکال دیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم دنیا کے سمندروں کا پانی زمین کی سطح کا 70% بنتا ہے تو اس میں کتنا پانی ہے؟ اگر آپ اس سارے پانی کو اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز میں ڈال سکتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ باسکٹ بال کورٹ کے سائز کے برابر ایک پورٹل کھولیں تو ہمیں ان سمندروں کو نکالنے میں لاکھوں سال لگیں گے، جن میں 1 ارب مکعب کلومیٹر سے زیادہ پانی موجود ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہمارے پاس اتنا طاقتور پمپ ہو کہ سمندروں کا تمام پانی 1 منٹ میں نکل سکے؟ تو کیا ہوگا؟ پھر یقینی طور پر کافی سارے تیراک، ملاح، سمندر میں سفر کرنے والے مسافر ہر ایک سمندر میں کشتی کے اندر تیزی سے اثرات محسوس کرے گا اور اوپر پانی میں تیرنے والے نیچے سطح سے ٹکرا جائیں گے۔ وہ چند ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ گہرے سمندر میں چلے جائیں گے۔ بحری جہاز ٹائٹینک سائز کا لائنر جتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے۔ وہ 30 سیکنڈ میں نیچے سطح سے ٹکرائے گا اور ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دے گا۔ سمندر پر تقریباً ہر بڑے جہاز کے ساتھ پہلے ہی منٹ میں ایسا ہو جائے گا۔ تو ان تمام سمندری مخلوقات کا کیا ہوگا جن کا جواب آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے؟ یہ لفظی طور پر مچھلیوں کی بارش ہوگی، کیونکہ تمام ویل، ڈولفن اور دیگر بڑے آبی جانور جو تجسس کے ساتھ پانی کو تلاش کر رہے ہوں گے سمندر کی تہہ پر گر رہے ہوں گے۔ وہ سی اینیمل جو پہلے ہی تہہ کے قریب ہیں وہ خوش قسمت ہوں گے کہ وہ پانی کے ساتھ بہہ جانے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اصل مصیبت وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہمارے سمندروں میں زندگی کے 2 بڑے کردار ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جذب کر کے عالمی درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی گرم پورٹل پانیوں کو شمال اور جنوب کی طرف دھکیلتی ہے اور ٹھنڈے پانی کو واپس ایکویٹر کی طرف اس طرح گردش کراتی ہے کہ زمین پر کوئی بھی جگہ زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ عالمی موسمیاتی کنٹرول دوسرے سمندر پانی کے چکر کو بخارات بنا کر بادلوں میں بدلتے ہیں اور بارش کو واپس زمین پر برساتے ہیں۔ جس لمحے سمندر غائب ہو جائیں گے زمین ایک وسیع صحرا میں تبدیل ہو جائے گی اور اب آپ اپنی چھتری کو پھینک دیں کیونکہ اب کبھی بارش نہیں ہوگی۔ سوچو ان تمام جھیلوں اور دریاؤں کے بارے میں کیا ہوگا جو ہم سمندروں کے بغیر کنویں کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کا 97% کھو دیتی ہے۔ اس کے پانی میں موجود مائع کی تھوڑی سی مقدار پانی کے چکر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ پینے کے قابل پانی کے تالاب کچھ ہی دنوں میں بہت تیزی سے بخارات بن جائیں گے اور زیادہ تر جانور ڈی ہائیڈریشن سے مر جائیں گے۔ پودوں کے سڑنے سے چند ہفتے قبل چند مہینوں کے اندر خشک ہوا جنگلات کو بڑے پیمانے پر ختم کرنا شروع کر دے گی اور یہ تمام خشک مردہ نباتات آخر کار چند سالوں میں بھڑک اٹھیں گے اور دنیا کے بیشتر جنگلات جل کر خاکستر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بڑے بڑے بون فائر پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور کم سے کم آکسیجن کی فراہمی کا ماحول بن جائے گا۔ اگر اس وقت تک بھی انسان موجود ہوتے ہیں تو سانس لینے والی ہوا اور چلچلاتی درجہ حرارت ہمارا خاتمہ کر دے گی جیسے وینس نے پکایا تھا۔ تو کیوں نہ کچھ دن کی چھٹی لے کر سمندر کے کنارے تھوڑی سی چھٹیوں کا لطف اٹھائیں۔ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ وقت نہیں ہے کہ آپ یہ دریافت کریں کہ آپ اس صورتحال سے کیسے نکلیں گے۔